بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا، بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اسے اپنے بندے کو بخش دیا 3 مرتبہ، پس اب جو چاہے عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے، اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبر کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا تعلق ہے، تو اللہ اپنی مخلوق میں جنت کا اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی کہ کچھ مخلوق ہے، میں ابھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا، آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک پل میں الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی، بس بس، میں بھر گئی۔